سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین کرام، ماہ نور و سرور، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے، اور آج اس ماہ مبارک کی 5 تاریخ ہے۔ جگہ جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا جا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ جشن ولادت رسول منا کر برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں زندگی میں بار بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں اور رونقیں زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں جا بجا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کے تشریف لانے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا۔ 26ویں پارے میں سے
سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ کے الفاظ بڑے ہی قابل توجہ ہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ، ارسال کا معنی ہے بھیجنا، ارسال کا معنی ہے بھیجنا۔ جب کوئی کسی کو خط لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو 3 خط ارسال کیے تھے۔ ارسال کا معنی ہے بھیجنا۔ ارسالہ کا لفظ یہاں آیت مقدسہ میں استعمال ہوا، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے، وہ ہے ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اور بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، اور آتا بھی وہی ہے جو پہلے موجود ہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، حضور کے آنے، حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا برہان تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور۔ پھر ایک آیت کریمہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، تشریف لے آیا تمہارے پاس، جلوہ گر ہو گیا تمہارے پاس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ ان آیات مقدسہ میں اگر غور کیا جائے تو کسی آیت میں حضور کے آنے کا ذکر ہے، کسی آیت میں بھیجنے کا ذکر ہے۔ آج کے بیان جمعہ کے لیے جس آیت مقدسہ کو میں نے بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں حضور کو بھیجنے کا ذکر ہے، هو الذی ارسل رسولہ۔ اللہ کریم نے اپنا نام نہیں لیا، نہ ذاتی نام ذکر فرمایا، نہ اپنا صفاتی نام ذکر فرمایا، نہ ذاتی نام استعمال فرمایا اور نہ صفاتی نام ذکر کیا، بس فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب رسول کریم کو بھیجنے کا ذکر فرمایا تو پھر 2 چیزیں قابل غور ہیں کہ بھیجنے والے نے کیا دے کر بھیجا، اور دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ کس مقصد کے لیے بھیجا۔ ایک یہ بات کہ بھیجنے والا اللہ ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیجا، تو 2 باتیں پیش نظر ہوں گی اس آیت مقدسہ میں، کیا دے کر بھیجا، خالی ہاتھ بھیجا یا کچھ دے کر بھیجا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ کس مقصد کے لیے بھیجا، غرض و غایت کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے دونوں چیزوں کا ذکر 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔
ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، الہدا دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، بھیجنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا دے کر، سچا دین دے کر بھیجا ہے، تاکہ میرا یہ پیارا رسول اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے، اس دین کو باقی تمام ادیان پر، باقی تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ہم نے اس لیے رسول کو بھیجا ہے۔ اب عقل انسانی جو ہے وہ حیران ہوئی کہ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے والد ماجد پہلے ہی میلاد مصطفیٰ سے پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی مال اور دولت، کوئی سرمایہ، کوئی لاؤ لشکر وہ نہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نے رسول کو بھیجا ہے، اور بھیجا اس مقصد کے لیے ہے کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو جب یہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو لاؤ لشکر بھی نہیں رکھتے، مال اور دولت دنیا کا نہیں ہے ظاہراً، تو یہ دین کو کیسے غالب کریں گے، یہ اس دین کو باقی دینوں پر کیسے غالب کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے، جس اللہ نے سچا دین دے کر بھیجا ہے، الہدا دے کر بھیجا ہے، وہ رسول اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں گواہ ہوں کہ ایسا ہو کر رہے گا، میرا محبوب اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کا تعارف کرایا، اور وہ رسول جو تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس کو سچا دین دے کر، الہدا دے کر بھیجا ہے، غلبہ دین حق کے لیے بھیجا ہے، اس ہستی پاک کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارسل رسولہ فرمایا کہ بھیجا ہے، تو بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ذہن میں رکھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نبیوں میں سے تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں، انا اول النبیین خلقا، حدیث کے لفظ میں نے پڑھے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمام نبیوں میں سے تخلیق کے اعتبار سے، بنائے جانے کے اعتبار سے اول ہوں، بنائے جانے کے اعتبار سے اول ہوں، وآخرہ بعثہم، اور بعثت کے اعتبار سے میں آخری ہوں۔ تخلیق کے اعتبار سے میں اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں آخر ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا، اور پھر سب نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا۔ تو حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور تخلیق کے اعتبار سے، بنائے جانے کے اعتبار سے میرے آقا اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے میرے آقا آخر ہیں۔ جس رسول معظم کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تخلیق کیا تھا، بعثت کے اعتبار سے میرے آقا کریم آخر ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں میرے آقا تشریف لائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، اس حدیث کا مفہوم ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ میرے آقا تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے میرے آقا آخر ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، بڑی ترتیب سے مضمون کو سمجھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن کی آیت میں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات لکھی اور بڑی پیاری تفسیر کی۔ فرمایا اس آیت مقدسہ میں اللہ کی ذات بھی مراد ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات بھی مراد ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حمد باری تعالی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ حضور تخلیق کے اعتبار سے نبی پاک اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ آخر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی مضمون کو قرآنی آیات اور احادیث کا خلاصہ ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ جو میلاد النبی کے مہینے میں جشن میلاد منایا جاتا ہے، جشن ولادت منایا جاتا ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق کا جشن نہیں ہے کہ اس دن ہمارے آقا بنائے گئے ہم جشن مناتے ہیں، اور نہ اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ ہم بعثت مناتے ہیں۔ ہم تو مناتے ہیں جشن میلاد، آقا کریم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، حضور کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن پر بھی سلام ہو۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہو، اور جس دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہو، اس دن پر بھی سلام ہو۔ 12 ربیع الاول شریف میرے آقا کا جشن ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی، تو قرآن یہ کہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر بھی سلام اور ان کے وصال کے دن پر بھی سلام۔ تو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور جب ان کی وفات ہوگی تو اس دن پر بھی سلام ہے، تو میرے آقا کے میلاد کے دن پر بھی اور آپ کے وصال کے دن پر بھی بطریق اولا سلام ہے۔ تو حضور کا جشن میلاد اور حضور کا جشن ولادت یہ ہم مناتے ہیں۔ تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں، بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ میرے آقا کا وجود مسعود، میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور یہ میلاد النبی کی آج 5 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو پوری کائنات میں جشن کا سماں ہوگا، گھر گھر خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، لنگر میلاد پکایا جا رہا ہوگا، چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے، دلوں کو سرور آ جائے گا کہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ میلاد شریف ہم جو مناتے ہیں، اس پر 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ میرے آقا کا وجود مسعود، میرے آقا کی ذات اقدس 3 مرحلوں میں سے گزری۔
ایک مرحلہ ہے میرے آقا کی تخلیق کا جب حضور بنائے گئے، اور ایک ہے میرے آقا کی ولادت کا جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور تیسرا مرحلہ ہے میرے آقا کریم کا بعثت یعنی اپنی نبوت کا اعلان فرمانا اور نبوت کا اظہار فرمانا۔ میں ان تینوں پہلوؤں پر مختصر عرض کرتا ہوں۔ ابھی آپ حدیث سن چکے، حضور فرماتے ہیں میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں، بعثت کے اعتبار سے میں آخر ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، بھیجا وہ جاتا ہے جو ہو۔ اب حضور کی حدیث شریف سنیے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں محدث عبد الرزاق، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی پہلا باب نور محمدی کے بیان میں لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس کا پہلا باب، اس کا پہلا چیپٹر ہی نور محمدیہ کے بیان میں۔ اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں۔ دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور دونوں نے محدث عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حدیث جابر۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث جابر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور یہ ارشاد فرمائیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا تھا؟ پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ تو میرے نبی کریم جواب میں فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور ان تمام کتابوں میں ابھی کائنات میں کسی شے کا وجود نہ تھا، میرے آقا کی اس وقت تخلیق ہوئی تھی۔ اور اس حدیث کو ان تینوں کتابوں میں اور دیگر ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے۔ اور مدارج النبوت شریف شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف فارسی تصنیف مدارج النبوت شریف میں لکھتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اند، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت مدارج النبوت سے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں یہ درجے کے اعتبار سے کس درجے کی حدیث ہے؟ درجے کے اعتبار سے کس درجے کی حدیث ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اند، آپ فرماتے ہیں کہ درجے کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح حدیث ہے، جس میں آیا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، کائنات کے ہر وجود سے پہلے اللہ نے جس شے کو تخلیق کیا، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والو نوری وہ تو میرا نور ہے جو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا تھا۔ تو حضور کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، اور یہ حضور کی تخلیق کا مرحلہ ہے۔ یہ نور بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے لکھا کہ نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام کی پشت میں جب
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آیا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ملائکہ آ رہے ہیں اور ادھر سے آ کر دوسری طرف نکل رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ ملائکہ ایک طرف سے آتے ہیں اور میری پشت کی طرف سے گزر کر دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، جس محبوب کی خاطر میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پشت میں رکھا ہے، جس کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ دل تو میرا بھی چاہتا ہے میں اس نبی آخر الزمان کے نور کی زیارت کر لوں، میں بھی ان کے دیدار کا مشتاق ہوں، میں بھی ان کی زیارت کا متمنی ہوں. تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی خواہش پر، ان کی آرزو پر، ان کی تمنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پشت سے اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں رکھ دیا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھے بھی اس نور محمدیہ کا جلوہ دکھا دے، میں بھی نور محمدیہ کی زیارت کا مشتاق ہوں، متمنی ہوں، آرزو مند ہوں. تو جب بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے نور کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں رکھا، محبت سے حضرت آدم علیہ السلام نے آقا کریم کے نور کو جب دیکھا تو فرط محبت میں نور محمدیہ کو چوم کر دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. اب یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ وہ نور جو میں نے ساری کائنات سے پہلے بنایا ہے، اس نور کو دنیا میں بھیجنا جب مقصود ہوا تو اللہ کی مشیت و قدرت نے پھر نور محمدیہ کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. وہ نور حضرت آدم سے ان کے صاحبزادے و بیٹے حضرت شیش کے پاس وہ نور کی امانت آئی، جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث پاک ہے. وہ نور محمدیہ پاک صلبوں، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا اور حضور کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ نور کی امانت آئی. پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کے پاس وہ نور محمدیہ کی امانت آئی، جو ساری کائنات سے پہلے نور خاتم النبیین بنایا گیا تھا. وہ نور نسل در نسل، پشت در پشت وہ نور منتقل ہوتا ہوا پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور کی امانت حضرت آمنہ کے پاس آئی اور پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہی نور جو پوری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، وہ نور محمدیہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر میں مکہ المکرمہ میں حضرت آمنہ کے آنگن میں اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا تھا. اب وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، وہ نور محمدیہ پھر اس ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی صبح بہاراں کو وہ اللہ کے پیارے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ذرا غور فرمائیے، میرے آقا فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، ہر چیز سے پہلے اللہ نے جو چیز بنائی، تخلیق فرمائی، نوری، وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے. اب جب نور محمدیہ شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی آغوش میں جب وہ نور محمدیہ جلوہ گر ہوا تو بے نیاز رب نے محبوب کی آمد کا ذکر پھر قرآن میں فرمایا اور اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دنیا والو، تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آیا، تمہارے پاس جلوہ گر ہو گیا، تمہارے پاس آ گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے
کون آیا؟ فرمایا من اللہ نور، وہی نور تمہارے پاس تشریف لے آیا۔ اب اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ نور سے مراد، سارے بولے نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں نہیں کہتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ کیا نام ہے؟ تفسیر ابن عباس۔ وہ عبداللہ ابن عباس جو صبح بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، دوپہر کو بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، شام کو بھی میرے آقا کے جلوہ زیبا کا مشاہدہ کرتے تھے، جنہوں نے حضور کی صحبتیں پائیں، حضور کی خلوتوں کو دیکھا، حضور کی جلوتوں کو دیکھا، میرے آقا کی صحبتوں کو پایا، براہ راست اور ڈائریکٹ حضور سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت ابن عباس اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس میں یہ موجود ہے، فرماتے ہیں یہاں من اللہ نور سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ، یہاں اس آیت میں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں کہ ابن عباس کی تفسیر سے لے کر امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور تک تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے، ہر تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ وہ نور کون ہے؟ ہر مفسر نے لکھا، ابن عباس سے لے کر جلال الدین سیوطی کی در منصور تک ہر تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد آمنہ کے لال ہیں۔ نور سے مراد آمنہ کے لال۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجیے بھائی، جس کی گود میں نور کا ظہور ہوا ہے، جو حضور کے والدین کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو آپ ایمان سے کہو عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی۔ حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، امانت والی۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام امانت والی۔ کیوں؟ نور کی امانت تھی نا حضرت آمنہ کے پاس، وہ نور بطور امانت پاک صلبوں میں رہا، پاک رحموں میں رہا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ میرے نبی پاک کا نور مبارک حضرت آدم سے لے کر حضرت آمنہ تک جن مردوں کے پاس وہ نور کی امانت رہی وہ مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس وہ نور کی امانت رہی وہ عورتیں بھی پاک تھیں، وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، وہ مرد بھی، ان کے صلب بھی پاک تھے، وہ ارحام الطاہرات، عورتیں بھی پاکیزہ تھی جن کے پاس میرا نور رہا۔ تو حضور کے پورے سلسلہ آباء و اجداد میں کسی نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور یہ میلاد منانا شرک توڑ عقیدہ ہے، شرک حیرت ہے جو کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ بھئی ہم تو میلاد مناتے ہیں، یہ تو شرک توڑ عقیدہ ہے۔ میلاد منا کر ہم شرک کے درخت کی جڑیں کاٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔
اور محبوب کا تو میلاد مناتے ہیں اور حضور کے والد ماجد کا نام لیتے ہیں کہ آپ کے ابا جان والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے، تو حضور تو پیدا ہوئے اور رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، تو پھر یہ میلاد بنانا شرک کیسے ہو گیا؟ حضور تو پیدا ہوئے، اور جس دن نبی پیدا ہو، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا، قرآن کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام، اور جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ معلوم یہ ہوا یہ میرے آقا کا جشن ولادت اور جشن میلاد کی شان سے میرے آقا کا میلاد ہوا، کی شان سے میلاد ہوا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد جو ہیں ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ہم ان کو مانتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا نا، میں حج کرنے گیا تو میں وہیں ٹھہر گیا یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں مکۃ المکرمہ میں تھا، میں بیت آمنہ پہ گیا جو میرے آقا کا گھر مبارک ہے، وہ مقام، وہ جگہ جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، میں 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت اس مقام پر گیا، میں نے دیکھا وہاں عاشقان رسول جمع ہیں، فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، حضور کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں، حضور کی ولادت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں میں نے وہاں ملائکہ کے انوار بھی دیکھے، اللہ کی رحمت کے انوار بھی دیکھے، فرماتے ہیں فرشتوں کے انوار بھی دیکھے، رحمت خدا بندی کے انوار بھی دیکھے۔ اور امام قسطلانی نے فرمایا جہاں محفل میلاد ہوتی ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اس میلاد کی محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، میلاد کی محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو۔ حاضرین محترم، میلاد النبی کی شان سے ہوا۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے جس کا نام ہے ما ثبت من السنہ، اور اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں اسے درج کیا کہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا خرج منی نور، میں نے اچانک دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اضاءت منہ قصور الشام، اور اس انوار و تجلیات میں نے ملک شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، مشارق مغارب روشن ہو گئے، زمین سے لے کے عرش معلیٰ تک پوری کائنات منور ہو گئی، جگمگ کرنے لگی۔ اور حضرت آمنہ کا یہ قول ما ثبت من السنہ میں بھی ہے، الشمامۃ العنبریہ میں بھی ہے۔ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے